جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، نماز کا وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر نے آواز دی کہ بلال اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان دو۔ مسجد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ نے مجھے خرید کر آزاد اگر اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کا حکم مانتا رہوں، آپ کا حکم مانتا رہوں، اگر آپ نے مجھے خرید کر اس لیے آزاد کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کا حکم مانوں گا، لیکن پیارے آقا کے تشریف لے جانے کے بعد اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں اذان دیتا ہوں تو مجھے حضور کی یاد آتی ہے اور زبان سے کلمات بھی نہیں نکلتے، ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہنے والوں نے اس انداز میں کہا ہے، جب میں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو پیارے آقا کو سامنے دیکھ کر کہتا تھا، اب میں کسے دیکھ کر کہوں اشہدو ان محمد رسول اللہ؟ تو میرا دل یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میں آپ کا حکم مانوں تو ٹھیک ہے، میں مانوں گا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال، میں نے آپ کو خریدا بھی اللہ کے لیے، آزاد بھی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کا اختیار ہے، آپ اذان دینا چاہیں تو دے، نہ دینا چاہیں تو نہ دے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے مشورے پر بھی قربان جائیے، یہ بڑوں کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی اور اچھی بھی نہیں دکھتی۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں تو بلال ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ پھر میں کس کو مؤذن مقرر کروں، کیونکہ آپ مؤذن ہیں، آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ پیارے نبی کے اور ایک صحابی ہیں حضرت سعد، ان کو آپ مقرر کیجئے، وہ اذان دیں گے۔ تو حاضرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت بلال نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مدینہ شہر چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کے یہ مکان اور یہاں کی یہ مسجد، یہ مصلی، یہ ممبر مجھے چین سے جینے نہیں دے گا، میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پا سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال، آپ ہماری مدد کیجئے، کیا نہیں دیکھتے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں؟ کیا نہیں دیکھتے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں؟ خلافت کی یہ ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا اپنے کاندھوں پر؟ آپ کی مدد نہ ہوگی۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے رہنے تک یہاں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تقریباً 2.5 سال کے بعد ہوا، 2 سال 7 مہینے 2 سال 6 مہینے لگ بھگ کے بعد میں آپ کا وصال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کیے جانے کے لیے تو فاروق اعظم نے فرمایا، بلال ہمیں چھوڑ کر جاتے ہو؟ ہر صحابی حضرت بلال سے محبت کرتے تھے، کیونکہ سرکار ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، میرے غلاموں میں بلال سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، رنگت اتنی خوشنما اگرچہ کہ کھلی ہوئی رنگت نہیں تھی، لیکن دل اتنا نورانی تھا کہ چاند و سورج بھی ماند تھا۔ بلال حبشی کے دل کی نورانیت کے سامنے چاند اور سورج بھی ماند تھا۔ یہ کیفیت تھی آپ کے قلب مبارک میں۔ حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پسند فرماتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں صورت کام آنے والی نہیں ہے، سیرت کام آنے والی ہے۔ جس کی جیسی صورت ہے بنائی اللہ نے، کسی اور نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے، تو صورت سے کچھ لینے دینے کا نہیں ہے، جو ہے سیرت سے۔ اگر حاضرین صورت کا معاملہ دین میں اگر ہوتا تو ابو لہب سب سے بڑا مسلمان ہوتا، کیونکہ اس سے گورا عرب میں کوئی نہیں تھا، عرب میں اس سے زیادہ گوری چمڑی کا کوئی نہیں تھا، لیکن سب سے بدتر تو وہی ابو لہب ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے پاس رنگ صورت نہیں دیکھی جاتی، اللہ اس کے رسول کے پاس دل دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے
बुजुर्गान दीन दिल संवारते हैं, उनके पास कपड़ों की कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं कि फरमाते हैं बिलाल हमको छोड़कर जाएंगे। तो देखिए हज़रत बिलाल सिद्दीक़ अकबर से भी बड़ी प्यारी बात कही थी। अब यहाँ भी कहते हैं कि ऐ उमर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल तरीन इबादत जिसे करार दिया है वो जिहाद है, सबसे बेहतरीन इबादत वो जिहाद है। तो उमर, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रोकना चाहते हो? हज़रत उमर चाहते थे कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी ये फरमाते हैं कि नहीं, मुझे आज़ाद कर दीजिए। चुनांचे आप दिमश्क चले गए, मुल्क शाम, वहीं पर रहे। तकरीबन आपकी उम्र शरीफ 61 या 62 साल थी, तब आप इस दारे फ़ानी से, इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और 20वीं हिजरी थी, माह मुहर्रमुल हराम था।